السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور آج کی ویڈیو بہت افسوسناک ہونے والی ہے بھائی. بس اللہ رحم کرے. یہ بس آپ جو ہے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اور جو انفارمیشن اس ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہے اور جو بات اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہے، بھائی سبھی لوگوں سے بہت بہت گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کہ یہ بات کیا بتائی جا رہی ہے اور کس کے لیے بتائی جا رہی ہے. تو بھائی ویڈیو کو دیکھتے رہیں. شروع کرتے ہیں اب. متنازع سمجھی جانے والی بھارتی اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے حج 2024 کے لیے بھارت اور سعودی عرب کے مابین معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں. ہندوستانی وزیر برائے اقلیتی امور اسمرتی زوبین نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا. اسمرتی زوبین ایرانی پہلی غیر مسلم خاتون ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا. اسمرتی زوبین ایرانی نے مسجد نبوی، احد کے پہاڑوں اور مسجد قباء کا دورہ بھی کیا. Union Minister for Minority Affairs Smriti Irani has recently visited Medina during her two-day trip to Saudi Arabia. She's been accompanied by Minister of State for External Affairs V. Muralidharan. She's also interacted with the Indian Hajj pilgrims and Umrah pilgrims from India. مکہ اور مدینہ شہر دنیا کے ہر مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور مقدس ترین شہر ہیں، اور جب کوئی چیز خاص ہوتی ہے تو اس کا خاص قسم کا پروٹوکول بھی ہوا کرتا ہے جو کہ عام چیزوں سے ہٹ کر ہوتا ہے. مکہ اور مدینہ شہر کا خاص پروٹوکول اسے یہاں کے رہنے والے لوگوں نے نہیں دیا، اور نہ ہی دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنی عقیدت اور احترام کی وجہ سے دیا ہے، بلکہ اسے یہ پروٹوکول دیا ہے اللہ نے. اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی غیر مسلم جو کہ ناپاک ہیں اس پاک سرزمین پر داخل نہیں ہو سکتے. قرآن کریم کی سورہ التوبہ آیت 28 کے اندر اللہ پاک مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قرآن کریم کی ان آیات کے اندر مکہ شہر میں مسجد الحرام کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ مکمل طور پر بند کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس جگہ کی نہ تو اہمیت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اسے ایک ٹورسٹ پلیس سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے بعد مدینہ منورہ بھی مسلمانوں کے لیے اتنا ہی اہم اور مقدس ہے کہ یہاں پر بھی کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ مسلمانوں کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کہ مکہ کے اندر، کیونکہ غیر مسلم اس جگہ کی اہمیت کو بالکل بھی نہیں سمجھتے. اور اگر کھلے عام انہیں اس جگہ پر داخلے کی اجازت مل جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ایسے شرمناک توہین آمیز واقعات ہمیں مسلسل سننے کو ملتے رہیں گے جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ٹورسٹ تو پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ تو نہیں ہوتا، اور اپنی جہالت کے اندر کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو. اسی لیے ایسی خاص جگہوں کا خاص قسم کا پروٹوکول ہوا کرتا ہے. حال ہی میں ایک انتہائی افسوسناک ویڈیو مدینہ منورہ کے باہر سے دیکھی گئی، جس کے اندر بھارتی جنتا پارٹی کی ایک منسٹر آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ اسمرتی ایرانی کو مدینہ منورہ کے باہر میڈیا اور سعودی آفیشلز کے ساتھ ایک آفیشل دورے پر اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ دیکھا گیا. اس مقدس جگہ پر اس عورت نے اپنے سر تک کو نہیں ڈھانپا ہوا تھا، اور نہ ہی اسے اس جگہ کے کوئی ادب کا خیال تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ غیر مسلم لوگوں کے لیے ان جگہ کی اہمیت ایک ٹورسٹ پلیس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی. اب بظاہر تو یہ عورت حج کے لیے دیے جانے والے ہندوستانی مسلمانوں کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے پورے وفد کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، لیکن جو عورت خود مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانوں کے لیے جانی جاتی ہے، اسے حج کے لیے آنے والے مسلمانوں کو ملنے والی سہولیات کی فکر ہو رہی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے. اصل میں سعودی عربیہ کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اور سعودی عربیہ کے اندر ہندوستان کے لاکھوں لیبر کام کرتے ہیں جو کہ ہر سال یہاں سے پیسے کما کر اپنے ملک واپس بیچ کر ہندوستان کی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں. اور پچھلے کئی سالوں سے ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے بھارت اور سعودیہ کے تعلقات کافی خراب چل رہے تھے. لیکن اب ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایک اسٹیٹ وزٹ کیا گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو دی جانے والی سہولیات کو پروپیگنڈا بنا کر کیا گیا، جو کہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل اور معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا ایک وزٹ ہے، نہ کہ مسلمانوں سے کسی ہمدردی کی بنیاد پر. جس طرح اس سے پہلے اللہ کے قانون اور اسلامی روایات کی دھجیاں جدت کے نام پر سعودی عربیہ کے اندر اڑائی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح سے آنے والے وقتوں کے اندر اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو یہ فتنہ مکہ اور مدینہ کے اندر بھی داخل ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم پھر بھی خاموش ہی رہیں گے.
اس سے پہلے بھی کئی غیر مسلم ٹورسٹ مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر چکے ہیں، جیسا کہ یہ ایک ویڈیو جو کہ بہت ہی پرانی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کوئی ویسٹرن لڑکیاں ولگر لباس کے اندر مسجد نبوی کو ایک ٹورسٹ پلیس سمجھ کر یہاں پر داخل ہو گئی، جنہیں باہر سے ہی سعودی پولیس نے سمجھا کر باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک یہودی بینتزان نے اچانک مسجد نبوی سے اپنی تصویر بھیج کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ایک اسرائیلی صحافی جو کہ پریزیڈنٹ اوباما یعنی سابق امریکی صدر کی پریس کوریج کے لیے یہاں پر آیا تھا، اچانک سے یہاں پر گھومتا ہوا پایا گیا۔ یہ واقعات بے شک سعودی اتھارٹی کی مرضی کے خلاف تھے، مگر جس طرح سے آج سعودی پروٹوکول کے اندر ایک غیر مسلم عورت کو اس کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ بہت جلد ٹورزم کے نام پر سعودی حکومت بھی یہاں پر لوگوں کو کھلے عام گھومنے پھرنے کی اجازت دے دے گی، اور دنیا بھر کے مسلمان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مگر دوستو، ہم نے مل کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق سوال اٹھا کر ان اتھارٹیز کو شرم دلوا کر اسے روکنے کی کوشش ضرور کرنی ہے کہ شاید اللہ کے خوف سے نہیں تو عوام کے خوف سے ہی اپنی اصلاح کر لیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ کافر نہیں بلکہ مشرک استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ اللہ کو بے شک مانتے ہوں لیکن اس کا شریک ٹھہرا کر شرک کرتے ہوں۔ ورنہ اگر صرف کافر کا لفظ استعمال ہوتا تو کرسچن اور جیوز کو یہاں پر آنے کے اندر کوئی پابندی نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہیں، لیکن وہ کیونکہ شرک کرتے ہیں اسی لیے ان کو بھی یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں، کیونکہ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کرتے ہیں، تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت 30 کے اندر ایسے لوگوں پر انتہائی جلال کے اندر فرماتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور یہ سب ان کی ریس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی غیر مسلم غلطی سے یہاں پر مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جواب ہے کہ اسے پکڑ کر سب سے پہلے اس کی تحقیقات ہوں گی کہ کیا اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا یا پھر غلطی سے اس کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔